وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی۔ مسلمانوں کی عظیم شخصیت اور ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ ان تمام عنوانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ گوشے اور آپ کی شہادت اور کئی مسائل جس کا تعلق ہمارے مذہب، مشرب اور مسلک کے اہل سنت سے ہے، ان کو بھی بیان کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ میں نے یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی بظاہر بڑا عجیب لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کلام کرنا، اور آیت میں نے کون سی پڑھی؟ محترم حضرات، اس آیت کا ظاہر تو آپ نے یقیناً سمجھ لیا کہ عموماً علماء سے بعض و تقریر میں آپ سنتے رہتے۔ ہم نے اس کو اس لیے تلاوت کیا کہ ایک تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر، اس کے معنی یہ ہیں، فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ کی رسالت کے مان بعد فرما والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑی سخت، رحماء بینہم، مگر آپس میں بڑے رحم دل۔ پھر فرما تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب اگر تو جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ لوگ جو حضور کے ساتھی ہیں، انہیں جب تم دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہونی چاہیے، اشداء علی الکفار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مراد لی جائے، رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات لی جائے، اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی کی ذات لی جائے۔ جو اوصاف چار بیان کیے گئے، اگرچہ یہ چاروں اوصاف پوری جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں موجود اور پائے جاتے، لیکن ہر ایک نے اس میں شہرت پائی۔ مثلا یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ ساتھ صدیق اکبر کو میسر آیا، اس لیے فرما والذین معہ کا مصداق وہ ہونا چاہیے۔ کفار مشرکین پر تو سارے صحابہ بہت سخت، مگر اس میں شہرت حضرت عمر نے پائی رضی اللہ عنہ، فرمات اس سے مراد وہ ہونا چاہیے۔ حلم، صبر، درگزر، یہ سارا مادہ پوری جماعت صحابہ میں، لیکن یہ عنصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بدرج اتم، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمام اوصاف میں لوگ جو مشہور ہیں، حضرت علی رضی اللہ اس میں مشہور ہیں کہ نماز کی ادائیگی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ وہ اس طرح کہ کوئی ایسی چیز جنگ میں آپ کے لگ گئی جو اس زمانے کے ہتھیار تھے اور وہ آپ کے بدن میں پیوست ہو گئی، وہ چیز لوہے، جب اس سے کھینچا جاتا تو حضرت علی اس کی تاب نہیں لاتے، چیخ نکل جاتی اور وہ آپ کے بدن سے نہیں نکلتا۔ بعض لوگوں نے جب آپ کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو نماز میں وہ اس قدر محو ہو جاتے، اللہ کی یاد میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنی جسم اور اپنی تکلیف اور دوسری جانب ان کی بالکل طبیعت مائل یا ذہن مائل نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے پھر یہ اہتمام کیا کہ جب حضرت علی نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اس وقت اسے نکال لیا جائے تو حضرت علی کو بالکل پتہ نہیں لگے گا، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حالت نماز میں تھے اور وہ چیز آپ کے بدن سے کھینچ لی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو فرماتے تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ذرا یہ کوئی آیت کے حوالے سے تھا۔ اب آگے آئیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق عام معلومات جو ہر مسلمان کو اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس قدر معلومات ہونی ضروری۔ حضرت علی کا نام علی، ان کے والد کا نام ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی بھی۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے فرزند،
اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا، اگرچہ ان کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضور کی صاحبزادی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور کتابوں میں یوں لکھا ہوتا ہے فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ بات ذہن میں رہے، ابو طالب کی ایمان لانے کا ہماری کتابوں میں ذکر نہیں، ان کا ایمان لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں۔ شمول الاسلام اعلی حضرت کا ایک مستقل رسالہ ہے، اس میں یہ تک لکھ دیا گیا کہ حضور نے ان سے یہ ارشاد فرمایا، ابو طالب تم میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ کل قیامت میں تمہارا شفیع بن جاؤں۔ اعلی حضرت کی یہ عبارت ہے، کلمہ نہ کہنا تھا نہ کہا، گناہ وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور کی حمایت کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہیں ان پر قیامت میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، مگر اور دوسری روایتوں میں ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا سب سے کمتر عذاب یہ ہے کہ پیر میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے دماغ ہانڈی کی طریقے سے کھولے گا، تو اور عذابوں کا کیا حال ہوگا۔ تو ان کا ایمان اسلام لانا ہماری کتابوں سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض لوگ ان کے ایمان کے قائل، اور انہوں نے جتنے اس میں دلائل دی ایک ایک دلیل کا رد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک علیحدہ سے کتاب میں اس کا کر کے ان کے سب کے جوابات دے دیے ہیں۔ وہ جو علمی حضرات ہوں جو دیکھنا چاہیں وہاں ملاحظہ فرما لیں، یہاں اس قدر یا زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جب جوش میں ہو تو کبھی کبھی رحمت کی جانب ایسے مائل ہوتے۔ ان کا جب وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور نے فرمایا ٹھہر جا۔ ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا، لوگ سمجھے نہ جانے کائی کے لیے روک دیا گیا، حضور نے سب کو روک کر خود ان کی قبر میں لیٹے، تھوڑی دیر تک ان کی قبر میں لیٹے، کائی کے لیے لیٹے تاکہ اپنے جسم سے اس قبر کو برکت دی جائے۔ قبر میں لیٹے اور لیٹنے کے بعد نکل گئے۔ اب فرمایا کہ ان کو قبر میں رکھ دو، انشاءاللہ گویا اب میری برکت سے یہ قبر انہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکتساب فیض زبردستی کر لیا کرتے تھے، بلکہ حضور کا دریا رحمت جب جوش میں آئے تو اب خود بھی اس طریقے سے فیض پہنچا دیا کرتے کہ قبر میں لیٹ کر، اور فرما اب ان کی قبر انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا اشارہ ہو جائے تو قبر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ یہ کرم حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا، اور مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد یہ اسلام لے آئیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بعض اکابر صحابہ کا اس معاملے میں یہ گویا مذہب ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں ایک بحث چلی، ایک بحث تو یہ چلی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید ابن حارثہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یہ بات یوں سمجھ میں آتی کہ ظاہر ہے کہ حضور پر جب سب سے پہلی وحی آئی تو سب سے پہلی وحی آنے کے بعد حضور کا سب سے پہلے جو سابقہ اور معاملہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہوا کہ جب حضور پر وحی آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی کہ میرے شوہر یہ کہتے کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس کا نام جبریل تھا، کہتے ہیں ورقہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے کہ ان کی پلکیں جو ہیں وہ بالکل ڈھلک گئی۔ ورقہ ابن نوفل جب جبریل امی کا نام سنا تو انہوں نے اپنی پلکوں کو ایسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد حضور کا دیدار کیا، فرما جبریل یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا کرتا، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور بعض علماء نے کہا چونکہ اس کی تصدیق کر دی اس لیے ورقہ ابن نوفل کو بھی حضور کے صحابہ میں شمار کیا گیا۔
ایک اور حدیث ایک ام المومنین بیان کرتی ہیں حضور سے کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید کپڑوں میں خواب میں دیکھا، تو حضور نے فرمایا ورقہ ابن نوفل کو اگر تم نے سفید کپڑوں میں خواب میں دیکھا تو وہ جنتی ہے۔ اسی لیے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والے لوگ ہیں یہ تعبیر اسی طرح کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے مرحوم کو اگر خواب میں سفید کپڑے پہنا ہوا دیکھے تو یہ تعبیر ہے کہ اللہ نے اس پر رحم فرما دیا اور وہ گویا جنتی ہے۔ لمبی بحث اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، غرض کہ سب سے پہلا جو سابقہ حضور کا پڑھا ظاہر اپنی شریک حیات کے ساتھ تو حضرت خدیجہ کبریٰ جو ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں، اور سب میں مشہور روایت یہ ہے جس پر تمام لوگوں کا تقریباً اتفاق وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب بہت سارے حضرات جو اس نشیب و فراز کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ پہلے وہ ایمان لا پہلے وہ ایمان لا، ارے بھائی ایک ہی تو ہوگا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رب کریم ان کی خبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، فرمائے چاروں باتیں بالکل درست ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ صاحب کیسے اختلاف نہیں؟ چاروں میں یہ اختلاف ہے، پہلے وہ ایمان لا پہلے وہ لا۔ فرما سنو یوں تطبیق کی جا سکتی ہے کہ کوئی پوچھے کہ جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہ ابو بکر صدیق۔ بھائی بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہ حضرت علی۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہ خدیجہ الکبریٰ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ وہ زید بن حارثہ۔ لہذا بات بالکل درست ہو گئی۔ اب رہی صاحب حضرت علی جب ایمان لائے، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 8 برس، ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 9 برس، اور ایک قول جو مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریفہ اس وقت 10 برس کی تھی، جبکہ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ غرض کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یوں اس تعریف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ کہیں آپ لکھا ہوا پڑھیں کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ خلفشار نہ آئے کہ مولوی تو آج تک ہم سے یہ کہتے رہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس کی عمر میں اوائل ہی میں ایمان لے آئے۔ اب ان کی وہ فضیلتیں جن میں اور صحابہ کرام بمشکل سے ہی کوئی شریک ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ صاحبزادی جس سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کی ایک صاحبزادی، کیونکہ اگر ایک مان لی جائے تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، اور اگر 4 مانی جائیں تو ان کا کام مشکل ہو جائے گا۔ اگر حضور کی 4 صاحبزادیاں مانی جائیں تو 2 ماننا پڑے گا کہ حضرت عثمان کے نکاح میں ہے، اور وہ لوگ کہ جو 4 صاحبزادیوں کے قائل نہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جب تک تبرہ نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب کیا کیا جائے؟ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم یہ حضور کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یہ کہ دیگر ان کا وصال ہوا، ان کے وصال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں بھی تو فرمایا عثمان اگر تمہارے اس نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ یہ کے بعد دیگر انتقال کرتی رہتی تو میں 40 کے 40 تم سے دیا دیتا۔ اور علماء فرماتے دنیا میں جب سے دنیا معرض وجود میں آئی حضور کی بعثت تک کوئی خوش نصیب ایسا نہیں گزرا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں ہو بوجود حضرت عثمان کے۔ اہل سنت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذو نورین جوڑا نور کا، یہ ایسا نور کا جوڑا حضرت عثمان کے نکاح میں تھا۔ غرض یہ 2 تو ان کے نکاح میں۔ شیخ محقق کی تحقیق یہ ہے سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نام تھا ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اور حضرت ابو العاص کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو خود حضور کے داماد دوسروں کی فوج میں تھے اور بعد میں وہ ایمان لائے۔
उनसे एक साहिबजादी भी है। किताब सलात मिशका शरीफ में उनकी साहिबजादी का तस्करा भी मौजूद है, जो हजरत ज़ैनब के बदन से है, और अबुल आस जो है वो उनके वालिद हैं, और वो उनका नाम था उमामा। मिशकात में ज़िम्नन ये हदीस आई कि हुजूर ने दौरान नमाज एक बच्ची को अपनी गोद में ले लिया, और वो उमामा थी। ये उमामा हुजूर अलैहिस्सलाम की नवासी थी, जो हजरत अबुल आस से और अपनी बेटी हजरत ज़ैनब के बदन से थी। अब इसमें जो लोग कहते हैं कि एक ही बेटी है, हमारे नजदीक वो मुनकिर कुरान, वो कुरान का मुनकिर है। सुनिए मतन कुरान क्या कहता, सुभान अल्लाह। इरशाद बारी ताला हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका, ऐ नबी अलैहिस्सलाम तुम अपनी तमाम बीवियों से कह दो, वो बनातिका अपनी तमाम बेटियों से कह दो। अगर हुजूर की एक बेटी होती तो कुरान की आयत ये होती, कुल ली अज़वाजिका व बिन्तिका, अपनी तमाम ज़ौजात जो अज़वाज है उनसे कह दीजिए, और अपनी एक बेटी से कह दें। जब कुरान कहता वो बनातिका, मालूम हुआ कि हुजूर की बेटी नहीं बल्कि बेटियां थी। अब फजीलत ये अपनी जगह, तो ये सारी तीनों साहिबजादियां उस वक्त पैदा हुई जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। एक कौल ये, ऐलान नबुव्वत के बाद जो साहिबजादी पैदा हुई वो हजरत फातिमा है। ये फजीलत दूसरी साहिबजादियों में है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनका निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद एक रिवायत में हमने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ने निहायत सादा निकाह और मुख्तसर किस्म का जहेज, अगर आज वो जहेज दे दिया जाए जो हुजूर ने अपनी साहिबजादी को दिया, अरे साहब गोलियां चल जाएं, कई लोगों का कत्ल हो जाए, और लोग कहें क्या हम ही रह गए थे मजाक के लिए कि एक मटका एक चारपाई और जनाब एक आध रजाई और क्या तुमने दे दिया हमें। तो वो जहेज मुख्तसर था, हुजूर ने अपनी साहिबजादी को दिया, और उसके बाद एक प्याले में पानी लिया, पानी लेके उस पर दम किया। दम करने के बाद दोनों मियां बीबी पर पानी का छिड़काव करके हुजूर ने फरमाया, मैंने तुम्हारी नस्लों को शैतान के मकरो कैद से बचा लिया, शैतान के मकरो कैद से तुम्हें बचा दिया। ये हुजूर ने पानी लेकर दम करके और जनाब उन पर छिड़काव कर दिया। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी जिंदगी का आगाज होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु में वैसे तो कई फजीलतें मौजूद हैं, चंद उसने ही ये हैं, सिवाय ग़ज़वे तबूक के हजरत अली ने तमाम ग़ज़वों में शिरकत फरमाई। और वो वाक़या हदीस में यूं है कि आपने फरमा, अली हम जा रहे ग़ज़वे तबूक में और तुम घर बार की बच्चों की और मदीने मुनव्वरा की निगरानी करो। यानी एक तरह से उन्हें जंग से वापसी तक अपना मुख्तसर वक्त के लिए अपना खलीफा मुतय्यन किया, तुम नियाबत में रहो। उस जमाने में जब कोई ग़ज़वा या जंग होती तो ये सहाबा का ईमान और उनकी हरारत, हर शख्स उसमें जाने का मुतमन्नी होता, कहीं ऐसा न हम इस सवाब से बच जाए, महरूम रह जाए। हजरत अली ने कहा, हुजूर आप हमें बच्चों में छोड़ जा रहे, यानी मैं तो जिहाद की फजीलत से महरूम रह जाऊंगा, तो आप बच्चों में छोड़ जा रहे हैं, गोया मैं यहाँ क्या करूंगा, वहां जाकर जिहाद करूं, उसकी फजीलत को पाऊं। हुजूर ने फरमाया, नहीं, तुम यहाँ बाल बच्चों की निगरानी करो, अहले खाना की निगरानी करो। अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम मेरे नजदीक ऐसा है जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत हारून का मकाम, तुम मेरे नजदीक ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून हैं, तो तुम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरह मेरे साथी हो। मगर सुनो, फर्क ये है कि वो नबी थे और तुम नबी नहीं हो। क्या समझे आप? ये जो अहमकाना एक शोशा छोड़ दिया गया कि हुजूर की इताअत करने में भी आदमी नबी बन जाता है, हुजूर की फरमा बरदारी से भी आदमी नबी बन जाता है। मिर्जा ने ये कहा कि जिल्ली नबुव्वत यही तो है, बिरोजी नबुव्वत यही तो है। मुझे बताइए, इस कायनात में ईमान से कहिए सबसे बढ़कर सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर कोई मुती फरमा बरदार है? हजरत फारूक आजम से बढ़कर इस दुनिया में कोई मुती फरमा बरदार है? हजरत उस्मान से बढ़कर कोई फरमा बरदार है? हजरत अली से बढ़कर कोई फरमा बरदार है? अगर नबी होते तो ये होते, क्यों? लेकिन उन्होंने कहा, ना नबी आबादी, मेरे बाद क्योंकि कोई नबी नहीं, लेकिन तुम मेरे दरबार में ऐसे हो जैसे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में है। ये कलेमा जब हजरत अली से कहा हुजूर ने, तो उनको एक बड़ी तमानियत और एक खुशी महसूस हुई, और ग़ज़वे तबूक से लौटने तक तमाम पर जिम्मेदारी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर रही।
बज़ाहिर एक ये फजीलत, एक तो ये कि हुजूर के दामाद, और इनको अगर यूं कहा जाए कि एक फजीलत तो ये कि हुजूर के दामाद, और एक फजीलत ये कि इमाम हसन के वालिद, एक फजीलत ये कि इमाम हुसैन के वालिद, ये भी फजीलतें अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। अब आइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियों के साथ आपकी बड़ी मारकातुल आरा जंग थी जो ग़ज़वे खैबर कहलाता। हुजूर ग़ज़वे खैबर के लिए तशरीफ ले, हजरत अली भी उनमें साथ। उस जमाने में भारी भरकम किस्म के हथियार नहीं होते, जैसे तोप या गोला कि कोई बड़ी दीवार को गिरा दें या कोई ऐसी आड़ सामने आ जाए तो उसको तबाह कर दें, ऐसा कोई हथियार नहीं था। हथियारों की किस्में यही दो तीन थी। एक तो मुसलमानों का हथियार सवारी के एतबार से सबसे बेहतरीन घोड़ा, और उसके बाद ऊंट। सामान्य हरब में तलवार, नेजा, बर्छी और जनाब ज्यादा से ज्यादा तीर कमान यही होते। बचने के औजार क्या है? लोहे के खोल हुआ करते थे, हाथ में चढ़ाने, बदन में पहनने के और जनाब सर पर रखने के, ताकि कोई हमला करे तो इससे बचा जाए। जब यहूदियों का मामला मुसलमानों से पड़ा और मुसलमानों ने जब ताबड़तोड़ हमले किए, यहूदियों ने क्या किया कि इनके हमलों की ताब ना ला करके जब देखा कि हम शिकस्त खाने वाले हैं तो खैबर का फाटक उन्होंने बंद कर दिया। जब बार बार यही करते कई हमले मुसलमानों के नाकाम कर दिए। और ये मुसलमानों के लिए बहुत गैरत का मकाम था कि एक उम्मत जो यहूदियों से लड़ रही और उसका नबी उसके साथ, उनके नबी उनके साथ, और फतह नुसरत नहीं हो रही। एक दिन हमारे आका ने फरमा, अरे मेरे गुलामों, कल मैं ऐसे के हाथ में अलम दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह नुसरत लिख दी, और वो ऐसा शख्स होगा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता, वो अल्लाह से मोहब्बत करता, रसूल उससे मोहब्बत करता और वो रसूल से मोहब्बत करता, ऐसे शख्स को मैं अलम दूंगा। ये ऐलान था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने, ये नहीं कि इस बात में बेचैनी फैली कि क्रेडिट कौन ले जाएगा, नहीं, हर आदमी तैयार था कि शायद ये शरफ मुझे मिले, शायद हुजूर की नजर करम मुझ पर हो जाए। दीजिए साहब, सुबह सहाबा जमा होना शुरू हो गए, सब आ गए, हजरत अली मौजूद नहीं। हुजूर ने फरमा, अली कहा रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने कहा, हुजूर उनकी तो आंख में मर्ज हो गया, वो तो आशूब चश्मे मुब्तला, वो तो बीमार। फरमा उन्हें बुलाओ। हजरत अली को बुलाया, लोग जान गए कि फातिह खैबर हजरत अली होंगे। ये साहब हजरत अली को बुलाया, कहा हुजूर मेरी तो आंखों में आशूब चश्म है, गोया बीमार हूं मैं। हुजूर ने अपना लुआब दहन हजरत अली की आंख में लगा दिया, दोनों आंखों में लगा दिया। वो उसी वक्त भले हो गए, बल्कि इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तो ये तक लिख दिया कि सारी जिंदगी कभी आंखों में कोई मर्ज ही पैदा नहीं, पूरी जिंदगी कोई मर्ज पैदा नहीं हुआ, और वो आनंद फानंद भले चंगे हो गए। और आपने उनको झंडा दिया, जैसा कि फरमाया कि अल्लाह ने इसके हाथ पर फतह नुसरत लिख दी। अब की मर्तबे जब यहूदियों पर हल्ला बोला, उन्होंने वही हरकत की कि जब देखा कि मुकाबले की ताब नहीं, सब अंदर घुस गए और फाटक बंद करके बैठ गए। अब मुसलमान सैकड़ों फाटक पर तीर बरसाए, गोलियां तो थी नहीं, जनाब नेज़े बरसाए, कोई होता ही नहीं था, इतना मजबूत फाटक। सुभान अल्लाह, रिवायत में है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी जानी पुष्ट करके खड़े हुए और पूरे फाटक को अपनी कुव्वत के साथ अपनी पुष्ट पर ले लिया। यानी गेट जो उसकी जो फसील और दीवार, उससे हजरत अली ने उसे उखेड़ लिया, और उखेड़ने के बाद इमाम जलालुद्दीन स्यूती के बकौल ऐसी तरतीब से रखकर और उसके नीचे बैठ गए कि सारी फौज जो है वो फाटक के ऊपर से गुजर करके लेने पहुंच गई और आनंद फानन यहूदियों को तहस नहस कर दिया। एक पूरी फौज का मुकाबला जब हजरत अली से हुआ, उन्होंने देखा कि ये शख्स जो है इसने तो फतेह कर लिया। जब पूरी फौज उनकी तरफ माइल हुई तो इतना बड़ा फाटक जो था, हजरत अली ने उसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अब बताओ, इतनी बड़ी ढाल के आगे कौन आता? ये आनंद फानन में खैबर का किला फतेह हो गया। दो रिवायतें मौजूद हैं तिबरानी। एक रिवायत तो ये, सहाबा कहते हैं कि जब जंग खत्म हुई तो हमने उसको बड़ी मुश्किल से एक तरफ से दूसरी तरफ खिसकाना चाहा, तो हमने के 40 आदमियों ने फाटक को उठाया। और इसी में एक रिवायत यह है कि ये जंग खत्म होने के बाद 80 आदमियों ने फाटक को उठाने की कोशिश की,
تو وہ 80 آدمیوں سے ہلا بھی نہیں. اب آپ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کا کیا عالم تھا. یہ قوت ایمانی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور یوں کہیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکل گیا اس کی تکمیل تھی کہ میں ایسے شخص کو کل علم دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں پر فتح و نصرت رکھ دی ہوگی. اور خیبر کا قلعہ الحمدللہ 7ویں ہجری کی اور یہ فتح ہو گیا. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزان گرامی، حضرت علی کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بہت کم عمر میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. کہا حضور میں تو نا تجربے کار ہوں، میں تو جوان، مجھے تو فیصلوں کا اتنا تجربہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سینے پر ہاتھ مار کر دم فرما دیا اور دعا فرمائی. حضرت علی فرماتے جس دن سینے پر ہاتھ پڑا اور دعا اور دم ہوا حضور کا، قسم خدا کی پوری زندگی میں نے جتنے فیصلے کیے ہیں مجھے اپنے فیصلے میں کبھی بھی تردد نہیں ہوا کہ شاید یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا ہو. کبھی بھی تردد نہیں ہوا. اور ایک روایت تو ہے، عام روایتوں میں مل جائے گا آپ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قضاءت کی نشست پر ہوتے تو بطور خاص حضرت علی کو اپنا مشیر رکھتے. جب کوئی فیصلہ آتا تو مشورہ کرتے، فرمائیے اس میں آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت علی مشورہ دیتے، حضرت عمر غور فرما کر فیصلے صادر فرماتے. ایک فیصلہ جو بہت طویل ہے جس کا وقت نہیں، حضرت عمر رضی اللہ فیصلہ کچھ کرنا چاہتے، حضرت علی نے کچھ مشورہ دیا، کے مشورے پر حضرت عمر نے فیصلہ کیا. اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ تاریخ 7 جملے حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں گواہ رہنا اگر آج علی مجھے مشورہ دینے والے نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو جاتا. حضرت علی سے مشورہ کر کے میں نے فیصلہ کیا. اللہ کا کرم ہے کہ یہ فیصلہ درست ہوا، اور آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. اس سے ان حضرات کے تعلق کا بھی آپ پتہ لگائیے کہ آپس میں کس قدر شیر و شکر ہیں. عزیزان گرامی، یہ تمام حضرات، غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضیلتیں اپنی جگہ، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی شکل کو دیکھنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے. کہ کوئی آدمی اگر کچھ نہ پڑھے، صرف حضرت علی کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی فرمایا گیا کہ عبادت ہے. اس سے اندازہ لگائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان گرامی مقام کتنا بلند اور کتنا بالا. اب آئیے وقت کی کمی کے اعتبار سے 2-3 بہت ہی ضروری باتیں. تینوں خلفاء جو گزرے سب کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. لہذا جو آج کل حضرت علی کے دعوے دار ہیں ماننے والے، عزیزان گرامی خوب یاد رکھیے کہ بغیر کسی تردد کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. ایک بات یہ کہ سب سے پہلے حضرت علی جو ہے وہ خلافت کے گویا اہل تھے اور دوسروں کو خلافت مل گئی، اور حضور نے تو ان سے فرمایا تھا کہ علی میرے بعد تم خلافت کے مستحق ہو. شیعہ حضرات کی مستند کتاب جو ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کا فوٹو بھی لے جائیے صفحے کا. حضرت علی سے کسی نے بھری محفل میں پوچھا، علی یہ بتاؤ کیا حضور نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو یا تم میری نشیب پر جلوہ گر ہوگے اور تمہارے نام پورے خلافت نکلے؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل غلط ہے، حضور نے میرے لیے کوئی وصیت نہیں کی. اگر حضور میرے لیے وصیت کرتے تو میں اپنا حق لینے کے لیے سب کچھ کر گزرتا، مگر حضور نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ خود حضرت علی سے پوچھے کیا کہتے، کہا حضور نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مجھے کہہ دیتے میں خلیفہ ہوں گا. میرے آقا نے یہ وصیت مجھے اس لیے نہیں کی کہ کہیں خلافت ایک خاندان ہی میں ہو کر نہ رہ جائے. یہ قول جو ہماری یہاں بخاری اور مسلم کا درجہ ہے، شیعہ حضرات کے یہاں حیات القلوب اتنی ہی مستند کتاب ہے، ان کے علامہ امام ملا مجلسی کے خطبات، اس میں یہ جزیہ موجود ہے کہ حضرت علی نے صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے حضور نے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں خلیفہ بنوں گا. البتہ ہم اہل سنت کا تقریباً اس پر اجماع کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. ہوا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے کہ حضرت عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. آپ کی زوجہ جو اس وقت آپ کے نکاح میں
اس لیے کہ وہ دونوں صاحبزادیاں جو وصال فرما چکی تھیں، وہ جب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کی انگلیاں کاٹ دی گئیں۔ تو ہوا اختلاف یہ ہوا صحابہ میں، جو اہل سنت کا مذہب ہے وہ سن لیجیے تاکہ کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، اور یقین جانیے کہ مذہب مہذب اہل سنت یہ ہے، کوئی بھی ایسا شخص کہ جس نے حالت ایمان میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا، اس سے کتنا ہی بڑا گناہ سرزد ہو جائے مگر آپ کے دل میں میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف یہ ہوا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ، ان کا مطالبہ حضرت علی سے یہ تھا کہ جناب آپ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیجیے۔ مطالبہ بالکل معقول تھا کہ ایک امیر مسلمانوں کے بڑی بے دردی کے ساتھ 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر انہیں قتل کیا گیا، اور آپ طرف نظر کیے ہوئے ان کا مطالبہ بالکل درست تھا، اور حضرت علی کا موقع اس لیے درست تھا، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ معاملہ مقدر ہو گیا، اور جناب دوسرے جو غنڈے بدماش بہت قوی ہو گئے، اگر میں نے اس وقت خون کا مطالبہ کر کے ان کے خون کے بدلہ لینے کی کوشش کی، سلطنت اسلامیہ پارا پارا ہو جائے۔ امیر المومنین تو امیر المومنین، حکومت جو ہے اسلامی یہی ٹوٹ کر کے رہ جائے۔ ان کا موقع بھی بالکل درست تھا، تو ان حضرات میں کچھ شکر رنجش اور کچھ لڑائیاں ہوئی جو جنگ جمل کے اعتبار سے ہیں، لیکن اب سنیے اہل سنت کا مذہب کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، خوب توجہ کیجیے، اسی کو ذہن میں رکھ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ تو بتائیے، یہ جو بعض صحابہ میں جب کلیشیں ہو گئیں اور جنگیں ہوئی، ان میں حق پر کون ہے؟ حضرت علی حق پر تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیق حق پر تھیں، یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان میں کون حق پر تھا اور یہ معاملہ ہوا کیا؟ اب لیجیے حضرت عمر بن عبد العزیز کتنی پیاری بات کہہ گئے۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی جنگ میں ہم تھے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری ہماری تلواریں چلی؟ کہا نہیں۔ کہا جب اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لیں۔ جب اللہ نے اتنا کرم کیا تھا، ہم اس جنگ میں تھے نہیں، اللہ نے ہمیں بچایا، جب اللہ نے ہمیں اور ہماری تلواروں کو بچا لیا، اب ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی بند رکھیں۔ یہ اہل سنت کا عزیزان گرامی مذہب ہے۔ اب خود آئیے حضرت علی کا معاملہ، ایک کوئی حافظ قسم کا آدمی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور ان کا تبرائش کہنے کہ علی یہ تو بتاؤ صدیق اکبر کے زمانے میں کیا ہوا؟ مانع زکات کو کچل دیا گیا، مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اسے قتل کر دیا، اور 1 لاکھ کے قریب جو توبہ کر گئے سو توبہ کر گئے، ورنہ ہزاروں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے قیصر و کسریٰ کو روم ڈالا، حضرت عثمان غنی نے کشتیوں کی جنگ میں عرب سے عجم تک کے فتوحات کرنا شروع کر دی۔ یہ فتوحات کی یلغار تمہارے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، تم نے اتنی زیادہ کوئی فتح و نصرت نہیں کی۔ ہو سکتا حضرت علی کچھ اور جواب دیتے ہماری عقل و خرد کے اعتبار۔ حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا سنو ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ہوا اس لیے ہوا کہ ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، فاروق اعظم کے زمانے میں اس لیے ہوا ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں اتنی فتوحات اس لیے ہوئی انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے، اور میرے زمانے میں اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے تمہارے جیسے مل گئے۔ بالکل بند ہو گیا اس کا منہ اور چپ چاپ سے چلا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا کہ ان میں بہانی کتنا ربط اور کتنی مہربانی اور کتنی محبت تھی، تو اس لیے ہمیں کسی بھی صحابی پر زبان دراز کرنے کے لیے سوچنا چاہیے غلط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ خارجی یہ قائم ہو گیا، اور خارجی فرقے ہی کے ایک شخص نے ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے مسجد جا رہے تھے نماز فجر ادا کرنے، اور اس زمانے میں تقریباً ان سے پہلے کے خلفاء اور خود حضرت علی کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ آواز لگاتے ہوئے جاتے کہ لوگوں چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ این اس وقت میں آپ کے قاتل نے آپ کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ تلوار جو ہے وہ بھیجے تک پہنچ گئی، اور مشہور ہے کہ 1 یا 2 دن ایسی حالت میں بھی حضرت علی زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔
آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی. اب آئیے آپ کے جنازے پر مختلف اقوال. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد نے جو کوفے کا دارالامارہ ان میں آپ کو بڑی حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ جو خارجی اتنے سخت حضرت علی کے خلاف تھے کہ یہ شاید کہیں آپ کے جسم کو کھود کر نکال نہ لیں اور نکالنے کے بعد بے حرمتی نہ کریں، وقتی طور پر دفنا دیا گیا اور پھر ان کو نکال کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی بھی اکابر حضرات میں کسی کا بدن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوا بجو صرف حضرت علی کے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی کو نکالنے کے بعد اونٹ پر رکھنے کے بعد یہ اونٹ کو لے جایا جا رہا تھا مدینہ منورہ، راستے میں اونٹ کہیں غائب ہو گیا. عراق میں ایک فرقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گویا وہ اونٹ جس پر حضرت علی کا جسم تھا مدینہ شریف لے جا رہے وہ کھو گیا. تو عراق کا ایک فرقہ یہ کہتا کہ حضرت علی بادلوں میں اٹھا لیے گئے. ایک طبقہ تو یہ کہتا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار نجف اشرف میں ہے، جہاں ہم اور آپ جاتے ہیں. جو معروف اور مشہور جگہ ہے نجف اشرف، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اور زیادہ تر اقوال اسی کے حق میں ہیں. بڑے بڑے وہ بزرگان دین جو کشف رکھتے تھے ان کا کہنا یہی ہے کہ حضرت علی کا مزار نجف اشرف میں ہے. ایک اور روایت ان کے نزدیک بہت مضبوط ہے. اب ہمارے نزدیک ہم کیا کہیں، یہی کہتے تھے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا. کہتے ہیں کہ جس اونٹ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جسم تھا جب گم گیا تو گمنے کے بعد وہ اونٹ جناب کیسے گھومتا ہوا جناب کوفے وغیرہ سے ایران سے ہوتا ہوا افغانستان پہنچ گیا. تو اس وقت جو افغانستان ہم آپ سن رہے ہیں بہت ہی عالی شان مزار حضرت علی کا بنا ہوا جس میں ایک خلق خدا جاتی ہے جناب اور وہاں حاضری دیتی ہے. افغان علماء سے جب اس معاملے میں تبادلہ خیال ہوا تو ایک بہت بڑے افغانی علماء سے بات کی. ایک عالم سے کہنے لگا کہ 5000 کتابوں سے ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اصل حضرت علی کا مزار یہ ہے جو افغانستان میں ہے. اب ان کا مزار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارے مشائخ یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ عزیزان گرامی نجف اشرف میں ہے جو کوفے سے کچھ ہی فاصلے پر گویا وہ شہر واقع ہے. اب رہا ان کا مزار کہیں ہو، وہ ہمارے آقا ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانچ پڑتال کرنی ہو کہ مومن ہے یا منافق، اس کو حضرت سعید ابن مسیب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جو مومن ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوگی، جو منافق ہوگا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے دور میں مومن اور منافق کو اسی سے پہچان لیتے تھے کہ جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہم پہچان لیتے یہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی کا بغض ہوتا اب پہچان جانتے کہ یہ منافق ہے. تو عزیزان گرامی ہم اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف یہ کہ محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی آل سے محبت رکھتے ہیں، پورے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اور استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خوب فرماتے ہیں کہ کیا اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کی زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول. اور ہم ان سب کے بارے حضرت علی ہو، صدیق اکبر ہو، پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے حسن سنی ہے. افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علینا الا البلاغ.